الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہ ہو. اور جب یہ لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو وہ اس دن ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تولیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مخصوم کی. رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندار آئے بزم عطا کون ہے. اولیاء تیرے محتاج اے رب کل،
اولیاء تیرے محتاج ہے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے صبا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سلیم الفطرت شاعر اپنی شاعری کی زبان میں وہ کچھ کہہ جاتے ہیں مختصر جملوں کے اندر جو لمبی لمبی تقریروں میں وہ نہیں ہوتا۔ کچھ اور اشعار پروردگار عالم پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، مشکل کے وقت میں تو ہی بندوں کے کام آیا، مانگے خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستاں بنایا، تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا، الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، ہے دو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ پیغمبروں کی التجا نے تیری رحمت کو ہے ابھارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی، بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی، تو نے صلیب سے بھی عیسیٰ کی جان بچائی، داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز،
رمضان المبارک کے خطبات جمعہ میں اسلام کا سب سے بنیادی اور اساسی مسئلہ جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام قائم کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے یہ جہان بنایا ہے، جس کے لیے اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے اور جس کی خاطر انبیاء نے مصائب اور آلام جھیلے، اس کا نام ہے مسئلہ توحید۔ گزشتہ بیانات کے اندر بہت سی باتیں انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعائیں اور ان کی پکار اور ان کی استغاثہ و فریاد، آپ نے اس سے اندازہ کیا کہ اللہ کے نبی بھی جب مشکل میں پھنستے تھے تو صرف اللہ ہی کے دروازے پر دستک دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ ہی سے شفا مانگی اور اللہ ہی نے شفا دی۔ وہ کسی در پر، کسی گھر پر، کسی دربار پر، کسی درگاہ پر نہیں گئے۔ انہوں نے اپنے سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں پکارا تو صرف اللہ ہی کو پکارا۔ رب انی مسنی الضر، میرے پالنے والے، میرے داتا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جواب آیا فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا سن بھی لی اور قبول کر لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، اور اس کی ساری تکلیف کو بھی ہم نے ہٹا دیا۔ علی ھذا القیاس، یہ سب نبی جس دروازے پر دستک دیتے رہے، یہ ہمیں سبق دے گئے کہ مشکل میں ایک ہی دروازہ ہے جس پر دستک دینی ہے، ایک ہی در ہے، ایک ہی گھر ہے، اور وہ ہے اللہ کا۔ وہی خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ اسے کسی کی مشکل کشائی کرنا کوئی مشکل نہیں، اس نے کسی سے مانگ کر نہیں لانا۔ وہ جو چاہتا ہے سب کچھ خود کرتا ہے، کسی دوسرے کا سہارا نہیں لیتا، کسی سے مدد نہیں لیتا۔ سورہ سبا کی ایک آیت، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض۔ میرے حبیب ان لوگوں سے پوچھئے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جن جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں، ان کو پکار کر دیکھ لو، ان کے سامنے استغاثہ و فریاد کر کے دیکھ لو۔ لیکن میں عرش عظیم کا مالک اعلان کرتا ہوں، لا یملکون مثقال ذرۃ، تمہیں بیٹا دینا تو درکنار، بادشاہی دینا، حکومت اقتدار دینا تو درکنار، مال دینا تو درکنار، شفا دینا تو درکنار، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ میرے نظام حکومت میں مالک نہیں ایک ذرے کے بھی۔ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ مالک نہیں ایک ذرے کے بھی، فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں والے ہوں یا زمین والے ہوں، وہ مالک نہیں ایک ذرے کے بھی۔ یہ اعلان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، میں نے تو ان کو کوئی ایک ذرے کا اختیار نہیں دیا، تم تو ان سے بڑے بڑے کام کرانے چلے ہو۔ کیا میں ریٹائر ہو گیا ہوں
میں بے بس اور بے اختیار ہو گیا ہوں کہ میں تمہیں بنا تو سکتا تھا، پیدا تو میں نے تم کو کر لیا، لیکن تمہاری حاجتیں پوری کرنے کی اب میرے پاس طاقت نہیں۔ تم سن لو، کان کھول کر سن لو، اپنی غلط فہمی کا دور کر لو۔ جن جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، میں نے تو ایک ذرے کا بھی اختیار ان کو نہیں دیا، وہ آسمانوں والے ہوں یا زمین والے ہوں۔ اس کے بعد ایک عجیب بات، وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، یا اللہ تیرے سمجھانے پر قربان، سبحان اللہ۔ میں نے کیوں اختیار نہیں دیا آسمانوں والوں کو اور زمین والوں کو؟ اس لیے کہ جب میں زمینیں بنا رہا تھا، جب میں آسمانوں کو بنا رہا تھا، انہوں نے ایک ذرہ برابر بھی میرا تعاون نہیں کیا تھا۔ میں نے ان سے مدد لیے بغیر زمینیں بنائیں، آسمان بنائے۔ اگر میں اتنا بڑا جہان اور آسمان و زمین بغیر کسی دوسرے کی مدد کے بنا سکتا ہوں تو ایک چھوٹے سے انسان تیری مراد کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ ما لہم فیہما من، ان کا کوئی حصہ ہی نہیں، انہوں نے حصہ ہی نہیں ڈالا زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دوسرے مقام میں قرآن یوں کہتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، او لوگوں کان کھول کر سن لو، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے وہ تمہاری طرح کے بے بس بے اختیار بندے ہیں۔ پھر فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، جن جن کو تم پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، نہ تو وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تو تمہاری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے اوپر آئی ہوئی کسی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے مشکل کشا بھی نہیں، تمہارے مشکل کشا کیسے ہوں گے؟ قرآن کریم نے ہر اسلوب اختیار کیا ہے، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں۔ ایک مشہور آیت ہے سورہ حج کی، جس میں مثال کے ذریعے سے رب العالمین نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اور پھر اسلوب بھی عجیب اختیار کیا، یا ایھا الناس، پوری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے، یا ایھا الناس، اور دنیا بھر کے انسانوں، ضرب مثل، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ ویسے اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس مثال سے سمجھ آ جائے گی۔ فَاسْتَمِعُوا لَا، کان لگا کر سنو، کان کھول کر سنو، پوری توجہ کے ساتھ سنو، پورے دھیان کے ساتھ سنو۔ یا اللہ ہم نے توجہ کر لی۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ اکبر، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، اور جن جن کو تم پکارتے ہو اپنے حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ کر، اپنے مرادیں پوری کرنے والے یا بگڑی بنانے والا سمجھ کر تم پکارتے ہو، سن لو میں عرش عظیم سے اعلان کر رہا ہوں، لن يخلقوا ذبابا، وہ تو اتنے بے اختیار ہیں کہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ میں نے چھوٹی سا لفظ بولا نا، چھوٹی سی مکھی،
یہ اصل میں قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے. ذبابن، ذبابن کا لفظ قرآن میں 2 زبریں ہیں. اس کو عربی گرامر کے قانون میں کہا تھا تنوین. 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں، اس کو تنوین کہتے ہیں. یعنی وہ آواز نون والی آواز پیدا کرتی ہیں. ذبابن. اس کا قانون یہ ہے کہ یہ تنوین کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے، کسی چیز کو بڑا بتانے کے لیے، کبھی اس کی تحقیر کے لیے ہوتی ہے، اس کو چھوٹا باور کرانے کے لیے. بہت سی چھوٹی سی چیز ہے. تو یہاں پر جو ذبابن کی تنوین ہے وہ تحقیر کے لیے ہے. لن یخلقوا ذبابا، جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وہ جو بڑی شرارتی سی مکھی ہوتی ہے، بڑی تیزی سے گھومتی پھرتی. لن یخلقوا ذبابا. میری درخواست ہے آپ سے، ان آیتوں کو آپ نوک زبان یاد کر لیں. کہ آپ اگر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو، دوسرے کو سمجھائیں، تو پھر آیتیں آپ کو یاد ہوں گی تو انشاءاللہ سمجھانا بھی آسان رہے گا. میں کہا کرتا ہوں، روایتوں کے بارے میں تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ روایت ضعیف ہے، مگر کون ہے ماں کا لال جو کہے یہ آیت ضعیف ہے؟ جزاکم اللہ. آیت جب پیش کریں گے تو پھر اس کا جواب نہیں ہوگا. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یا اللہ 2-4 مل کے تو بنا لیں گے. چلو ایک نہیں بنا سکتا، 2 4 10 20 ملا لیں گے. اللہ نے اس غلط فہمی کو بھی دور فرما دیا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَا، سارے نبی ولی پیر پیغمبر اگلے پچھلے زمین و آسمان والے مل کر بھی ایک چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تیرے سمجھانے پر قربان. اس سے آگے ایک اور بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو بہت مشکل کام ہے. کیونکہ سب سے پہلے مکھی بنانے کے لیے اس کا مٹیریل، اس کا خام مال کہیں سے لانا پڑے گا. دنیا کا کوئی انسان نہیں جس کے پاس مکھی کا مٹیریل ہو. وہ تو صرف اللہ ہی کے خزانے میں وہ مٹیریل بنتا ہے. سب سے پہلے اس کا مٹیریل لانا پڑے گا، پھر اس کے لیے ایسی مشینری بنانی پڑے گی جس کے اندر اس کا جسم بنایا جائے. ایسا قالب تیار کرنا پڑے گا جس میں وہ چھوٹا سا وجود تیار ہو. اس میں سر بھی بنے، پر بھی بنے، پیر بھی بنے. اس میں چھوٹے سے سر کے اندر آنکھیں بھی بنے. اس میں اس چھوٹے سے وجود کے اندر تیزی سے بھاگنے کی صلاحیت بھی رکھی جائے. اس میں خطرہ محسوس کرنے کا احساس بھی رکھا جائے. پھر سب سے آخر میں اس میں روح ڈالی جائے. یہ تو بڑے مشکل کام ہیں. مکھی بنانا تو دور کی بات، آؤ اس سے ہلکی بات تمہیں بتاتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ چھوٹی سی مکھی ان تمہارے خود ساختہ معبودوں سے، ان کی نیازوں میں سے، ان کے نذرانوں میں سے کوئی ذرہ چھین کر بھاگ جائے، کوئی ذرہ اٹھا کر بھاگ جائے، تو یہ سارے مل کر اس چھوٹی سی مکھی سے اس ذرے کو واپس لینا، چھیننا چاہیں. اللہ اعلان کرتے ہیں لا یستنقذوہ منہ، سب مل کر اس مکھی سے اس ذرے کو نہیں چھڑا سکیں گے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ خدا کی قسم قرآن نہ ہوتا پتہ نہیں ہم کہاں گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں۔ اللہ کا بے حد احسان ہے ہم پر، اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، پھر ہمیں ایمان دیا، اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنی توحید قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی۔ یہ سب اللہ کے انعامات ہیں۔ دعا مانگا کریں، میں دعا کرتا ہوں آپ، یا اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید کما حق جس طرح انبیاء نے سمجھایا سمجھنے کی توفیق دے۔ تو کیا فرمایا؟ اگر وہ مکھی ان کے نذرانوں نیازوں میں سے، ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں سے کوئی ذرہ اٹھا کر بھاگ جائے، لا یستنقذوہ منہ، یہ سارے مل کر اس مکھی سے چھڑا بھی نہ سکیں گے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والا بھی بودا اور کمزور ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی بودا اور کمزور ہے۔ اور اس کے ساتھ متصل آیت اللہ نے شکوے کے انداز، ما قدر اللہ حق قدر، غیر اللہ کو پکارنے والے انسان نے اللہ کی بے قدری کی ہے۔ چلتا اللہ کی زمین پر ہے، کھاتا اللہ کا رزق ہے، اللہ کی دی ہوئی صحت استعمال کر رہا ہے، ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے، اور ذرہ ذرہ سی معمولی حاجتوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے دروازے پر دستک دیتا۔ اس سے بڑا بے قدر بھی کوئی انسان ہو سکتا؟ سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے۔